بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ بڑی چیز وہ اخلاق باطنہ کی اصلاح، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں، کچھ گناہ باطنی ہوتے ہیں۔ عام طور پہ باطنی گناہوں پہ نظر نہیں ہوتی، لیکن آپ جانتے ہیں ایک ہے سر کا درد اور ایک ہے دل کا درد۔ زیادہ خطرہ کس میں؟ ایک ہے انگلی میں درد اور ایک ہے پاؤں میں درد اور ایک ہے دل کا درد۔ تو زیادہ آدمی دل کے درد کا اثر لیتا ہے نا، کہ دل میں درد ہو رہا۔ تو اسی طرح باطنی امراض اور باطنی گناہ وہ بس اوقات زیادہ مضر ہوتے ہیں اور عام طور پہ اس پہ نظر بھی نہیں ہوتی، فرمایا بڑی چیز ہے اخلاق باطنہ کی اصلاح۔ ظاہری اعمال پر تو کبھی کبھی نظر ہو جاتی ہے اور اس کی اصلاح بھی آسان ہے۔ ایک آدمی نمازی نہیں ہے لیکن نمازیوں کے ماحول میں چلا جائے تو نمازی بن جائے گا، اور ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی نمازی کا عادی نہیں ہے، عمرے پہ چلا گیا، وہاں وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا، لیکن ایک آدمی کے اندر تکبر ہے، تو کیا اتنی جلدی تکبر نکل جائے گا؟ وہ نہیں نکلتا۔ ایک آدمی کے اندر حسد کا روگ ہے، کیا اس سے جلدی نجات مل جائے گی؟ بالکل نہیں ملے۔ ایک آدمی دنیا کی محبت کا مریض ہے، کیا یہ مرض جلدی نکلے گا؟ اس کے لیے مجاہدہ ہے، مشقت ہے، کیونکہ ظاہر کی اصلاح تو 1 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ ماحول ملا، گناہ سے بچ گیا۔ یہ محض ارادہ بدلنا ہے۔ بے نمازی 1 منٹ میں نمازی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح فاسق فاجر آدمی بھی اگر ارادہ کر لے 1 منٹ میں متقی ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑی چیز جس پر اللہ کے نیک بندوں کی نظر ہوتی ہے وہ اخلاق باطنہ ہے، تکبر ہے۔ ان کی اصلاح نہایت دشوار ہوتی۔ بس اوقات اس مرض کی خود مریض کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ باطنی امراض، باطن کا مطلب ہے یہ چھپی ہوئی ہے، کہ بس اوقات خود مریض کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں اور میرے اندر یہ روگ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور میرے اندر یہ ظلمت موجود ہے، اس کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، توبہ بھی نہیں کرتا۔ حد سے زیادہ دنیا کی محبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ظاہری کوتاہیاں، ان سے نجات تو بہت آسان ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں بے نمازی ہے، نمازیوں کے ماحول میں بن گیا، نمازی بن جائے گا، ٹھیک ہے، نمازی بن جائے گا۔ لیکن جو یہ باطنی اخلاق ہیں ان کی اصلاح بڑی دشوار ہے، کہ ایک آدمی میں تکبر ہے، اب وہ ختم ہو جائے؟ نہیں، یہ فوراً نہیں ختم ہوتا، اس کے لیے بڑی محنت، توجہ، مجاہدہ ہے۔ اور یہ باطنی بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی کو خود اپنے مرض کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، میں اتنے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ بس اوقات دنیا کی محبت حد سے زیادہ، لیکن خود مریض کو اس مرض کی تشخیص نہیں ہوتی۔ یہ باطنی بیماری ہے نا، باطنی کا مطلب چھپی ہوئی، خود مریض کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ حفاظت فرمائے کوئی کینسر ہو جائے آنتوں کا یا اندر کسی جسم کا، تو بس اوقات ایسا چھپا ہوتا ہے کہ آخری اسٹیج پہ آ کے پتہ لگتا ہے۔ انگلی کا زخم پتہ لگ جائے گا، سر کا درد پتہ لگ جائے گا، آنکھ کی تکلیف محسوس ہو جائے گی، دانت کی تکلیف محسوس ہو جائے گی، لیکن جسم کے بعض باطنی امراض ایسے ہیں کہ پتہ نہیں لگتے۔ تو اسی طرح باطنی اخلاق، حسد، کینہ، بغض،
حد سے زیادہ دنیا کی چاہت، یہ وہ باطنی امراض ہیں کہ یہ چھپے ہوئے ہیں. اصل اصلاح ہے ان اعمال کی اصلاح، ان اخلاق کی اصلاح اصل ہے. ظاہری اعمال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بے نمازی اگر نمازیوں کے ماحول میں چلا جائے تو آپ دیکھتے ہیں عمرہ کے اندر آدمی فجر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، بس اوقات اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے، لیکن کیا اس ماحول میں جانے سے اس کا حسد ختم ہو جائے گا؟ نہیں. تکبر ختم ہو جائے گا؟ نہ. تو اصل ان بیماریوں کی اصلاح ہے. جو لوگ لوگوں کی اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، وہ حقیقت میں باطنی اخلاق کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، اور بزرگوں کی نظر بھی انہی بیماریوں پر ہوتی ہے. اصل یہ ٹھیک ہو جائے. حب جاہ ایک ایسا مرض ہے، اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. حب جاہ ایک ہوتا ہے مال کی محبت، وہ تو پھر بھی پتہ لگتا ہے کہ آدمی مال کی محبت میں مشقت اٹھا رہا ہے، وقت لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حرص و ہوس پھر بھی نظر آتی ہے. لیکن ایک آدمی ہے وہ حب جاہ کا مریض ہے، تعریف واہ واہ اس کا بڑا شوقین ہے، ٹھیک. اور یہ مال کی جاہ سے بھی، مال کی محبت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ چھپا ہوا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بس اوقات آدمی مال خرچ کر رہا ہوتا ہے اس جاہ کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کہیں مل جائے. بس ایک وقت کے بعد بعض دولت مند، ان کو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جاہ کے لیے حاصل کر رہے ہوتے، پروٹوکول، ٹھیک. لیکن یہ مرض ایسا ہے جس کی تشخیص بڑی مشکل ہوتی. فرمایا جب جاہ ایک ایسا مرض ہے، اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. جب کوئی واقعہ پیش آوے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے اف ہم بھی اس مرض جاہ میں مبتلا ہے. ویسے تو کہے گا بندہ ناچیز، بندہ فقیر، ہاں بندہ، ٹھیک ہے نا، نہ جانے کیا کچھ کہتا رہے گا. لیکن جب حالت آئے گی نا کچھ، تو پھر پتہ لگے گا میاں یہاں اندر تو کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، یہ اندر تو کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں آسان نہیں ہے ان چیزوں سے نکلنا، ان چیزوں سے نکلنا آسان نہیں. باطنی بیماریوں سے نجات آسان نہیں ہے. پہلی بات تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسی صحبت نہیں ملتی کہ ہمارے باطن کا صحیح ایکسرا ہو جائے. ایسی صحبت ہی نہیں ملتی کہ ہمارے باطن کا صحیح ایکسرا ہو جائے، کہ پتہ لگے کہ ہاں میاں کیا کیا باطنی بیماریاں ہیں. ہمیں تو وہ صحبت اچھی لگتی ہے، تو مجھے بزرگ کا، میں تجھے بزرگ کہوں گا، ہاں ٹھیک ہے. تم ہمیں بزرگ کہو، ہم آپ کو بزرگ کہیں، ٹھیک ہے. اب ہمیں وہ ماحول ہی نہیں ملتا، صحبت ہی نہیں ملتی جس سے ہمارے باطن کا صحیح ایکسرا ہو اور ہماری باطنی بیماریاں ہمارے سامنے آئیں. اب تو ہم شوقین ہیں نا کہ تعریف ہو، بس ٹھیک ہے، تعریف ہو، وہ صحبت اچھی لگتی ہے. تو ان بزرگوں کی تعلیمات سے اور ان بزرگوں کی تعلیمات میں سچ یہ ہے کہ ہماری باطنی بیماریوں کا ایکسرا ہے. ٹھیک، ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم بیمار ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. جب بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے تو دوا لے لے گا. جب گناہگار کو اپنی گناہگاری کا احساس ہو جائے تو وہ توبہ کر لے گا، وہ توبہ کر لے گا. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آج ہمیں ایسی صحبت نہیں ملتی جس سے ہمارے باطن کا صحیح ایکسرا ہو اور ہماری باطنی امراض ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں احساس ہو کہ ہم بھی مریض ہیں اور بڑا مرض ہے. یہ احساس ہو جائے گا تو وہ بھی کر لے گا، تو وہ بھی کر لے گا. تو فرمانے لگے عام طور پہ حب جاہ کا مرض، اس کا پتہ چلنا بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں بھی اس مرض میں مبتلا ہوں. جب کوئی واقعہ پیش آوے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے میاں ہم تو اس مصیبت میں گرفتار ہیں.
مقبولیت کی علامت. اللہ تعالیٰ کی مقبولیت، اس کی کوئی علامت؟ اصلی حالت عقائد اختیاریہ کی صحت اور اعمال کی پابندی اور معاصی سے اجتناب اور دنیا سے محبت کا نہ ہونا. جس کو یہ میسر ہے سمجھ لے وہ اللہ کے ہاں عند اللہ مقبول ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال صالحہ کی پابندی ہو، ظاہری باطنی گناہوں سے اجتناب ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہو، یہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے. عند اللہ مقبول ہونے کی علامت. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی عمل، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے اور مخلوق کے اندر بھی محبوبیت مل جائے. تو آپ نے فرمایا جو مخلوق کے پاس ہے نا اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس سے استغنا اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے. اور دنیا سے حد سے محبت نہ کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. یعنی دنیا سے زہد اختیار کرو، اس کی حرص و ہوس اندر سے نکال دو، اس کے اندر سے حد سے زیادہ چاہت کو نکال دو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. یہی علامات قبولیت ہے کہ گناہوں سے اجتناب ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ظاہری اعضاء اور جوارح جو ظاہر سے کرتے، باطنی تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، کینہ سے بچنا، بغض سے بچنا، بدگمانی سے بچنا. بدگمانی سے بچنا، اللہ حفاظت فرمائے. یہ بدگمانی کا مرض بھی ایسا ہے، حالانکہ اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بہت سارے گناہ تو گناہ، بدگمانی تو گناہ ہیں، بہت سے گمان تو گناہ ہیں، لیکن ہم بدگمانیاں کر رہے ہوتے اور بس اوقات اللہ کے نیک بندوں سے بدگمانی کر رہے ہوتے جس کا کوئی ظاہری علامات نہیں ہے گناہ میں مبتلا ہونے کی، لیکن شیطان ہمیں ان سے بھی بدگمان کر دیتا ہے. یہ باطن کی خرابی کی علامت ہے، یہ باطن کی خرابی کی علامت، بلکہ یہ باطن کی تباہی کی علامت ہے، بلکہ یہ باطن کی سیاہ ہونے کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ عقائد ٹھیک ہو اور اعمال صالحہ کی پابندی ہو اور ظاہری باطنی گناہوں سے اجتناب ہو اور دنیا سے حد سے زیادہ محبت نہ ہو. یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے. اب وہ وظائف کتنے پڑھ رہا ہے، تسبیحات کتنی پڑھ رہا ہے، نوافل کتنا پڑھ رہا ہے، یہ معیار نہیں ہے. یہ معیار نہیں ہے. معیار ہے تقویٰ، معیار ہے گناہوں سے پرہیز. یہ معیار. اب ہم تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، واک ہو رہی ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے اور غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے. واک چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے. تو یہ ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت. اور سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبولیت دے دے، اس کا اثر اس زمین پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اور سلیم الفطرت لوگ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے. اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس دنیا میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں سلیم الفطرت لوگ سلیم الفطرت لوگ اور اللہ کے نیک بندے وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے. ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی عزت اور احترام آ جاتا. ہم جاہ چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں، لیکن راستہ اختیار کرتے ہیں گناہوں کا، جس سے آدمی دل سے اور دور اتر جاتا ہے. اگر لوگوں کے یہاں عزت چاہیے تو اس کا راستہ ہے اللہ کے یہاں عزت مل جائے. اگر لوگوں کے یہاں محبوبیت چاہیے تو اس کا راستہ ہے اللہ کے یہاں محبوب بن جائے. یہ پائیدار راستہ ہے. لوگ پھر آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد. جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، آپ امیر ہو یا غریب، آپ جوان ہو یا بوڑھے، اگر اللہ کے ہاں آپ محبوب ہو گئے، لوگوں کے ہاں اللہ رب العزت آپ کو عزت اور محبوبیت نصیب فرمائے. اور یہ پائیدار ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی.
لوگ آپ کا عزت سے نام لیں گے، آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو فرمایا یہ ہے علامات مقبولیت، دل کی سختی اور دل میں ظلمت اور دل کی سیاہی کی نشانی کیا ہے؟ دل کی سختی اور دل کی ظلمت اور دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو اور نیکی کی رغبت ختم ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نیکی کر تو رہا ہے لیکن رغبت نہیں ہے۔ جیسے میدا خراب ہوتا ہے، کھانا تو کھاتا ہے لیکن رغبت سے نہیں کھاتا، کھانا تو کھا رہا ہوتا ہے لیکن رغبت سے نہیں کھاتا۔ ماحول ہے کھانے کا، سب بیٹھے چلو کچھ کھا لیتا ہے، رغبت نہیں ہے۔ اور جب رغبت ہوتی ہے، میدا ٹھیک ہوتا ہے تو نہ میرے تو کیا حال ہوتا ہے؟ چین نہیں آتا ہے جب تک کہ کھانا مل نہ جائے، جب تک کہ کوئی چیز پیٹ میں آ نہ جائے، نہ نیند آتی ہے نہ مزہ آتا ہے، رغبت ہے نا۔ تو جب دل میں ظلمت ہوتی ہے، سیاہی ہوتی ہے، سخت ہوتا ہے دل، تو گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی اور نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی۔ نیکی کر رہا ہوتا ہے لیکن کاموں کو سالا، سستی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے۔ تو جب آدمی گناہوں کی کثرت کرتا ہے اور خاص طور کے آنکھ کا گناہ اور دل کا گناہ اور کان کا گناہ اور زبان کا گناہ، تو یہ ساری ظلمت دل کو سیاہ کر دیتی، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو گناہوں سے نفرت نہیں رہتی، گناہوں سے نفرت نہیں اور نیکی کی رغبت نہیں رہتی۔ جس قدر دل صاف ہوگا اسی قدر نیکیوں کی رغبت رہے گی، شوق رہے گا، جی چاہے گا، بلکہ وہ وقت تلاش کرے گا کہ فارغ ہوں اور نیکی کروں، فارغ ہوں اور نیکی کروں۔ رغبت جو ہے یہ اپنا شوق نیکیوں سے پورا کرے گا، یہ اپنا سکون نیکیوں میں حاصل کرے گا، یہ اپنا مزہ نیکیوں سے حاصل کرے گا۔ رغبت جو ہے، آپ کو اگر رغبت ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے نا، کھانے میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کھانے میں۔ تو جب مجھے نیکیوں کی رغبت ہوگی تو مجھے نیکیوں میں مزہ آئے گا، لطف اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو بھی صاف اور پاکیزہ دل نصیب فرمائے اور دل کی ہر قسم کی قساوت سے اور ظلمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین تقوی والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پرہیز نصیب فرما، ظاہری باطنی لحاظ سے ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، باطنی امراض سے بھی محفوظ فرما، ظاہری گناہوں سے بھی محفوظ فرما، خلوتوں اور تنہائیوں میں بھی اے مولا تقوی نصیب فرما۔ اے مولا کریم تنہائیاں بھی ہماری تقوی والی بنا، خلوت بھی تقوی والی بنا، اندھیری بھی تقوی والے بنا، ظاہر باطن ہر قسم کے برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین گناہوں کے ہر قسم کے برے اثرات سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کو نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، ہمیں نیکیوں کی رغبت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما۔ اے مولا کریم پوری امت کے حال پہ رحم فرما، سب کو سلامتی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔